آئیے ہم سبھی لوگ مل کر اپنے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت و برکت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیز القدر حضرت مولانا محمد عمر صاحب قادری کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر آیا۔ جمعے کا دن ہے، مختصر سا ٹائم رہتا ہے، اسی مختصر سے وقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن یہ سید الایام ہے، جمعے کا دن یہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے، اور مومنوں کے لیے سرکار نے عید فرمایا۔ جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ آج کے دن کی وہ خصوصیت ہے کہ نیکیاں اللہ تعالی بڑھا دیا کرتا ہے۔ جمعے کی تیاری میں جو بھی آپ طہارت کرتے ہیں، اللہ تعالی اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جب آئے تو شب جمعہ اور یوم جمعہ دونوں میں کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو۔ مشہود ملائکہ ہے، ملائکہ حاضری دیتے ہیں آپ کے درود کو لے کر۔ ایک صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج جرتکو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین کھائے۔ فنبی اللہ حج، اللہ کے انبیاء زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو اس پچھلے مہینے میں شب معراج میں بیت المقدس میں سارے انبیاء کی حاضری بیت المقدس میں ہوئی، اور حضور نے سب کی امامت فرمائی۔ سارے انبیاء تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، تو نبی زندہ ہیں۔ اور نبی اللہ حج، اب جو لوگ کہتے ہیں نبی مردہ ہیں، معاذ اللہ وہ خود مردہ ہیں، میرے سرکار زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی اللہ جرزقو، یہ حدیث کا ٹکڑا قابل غور ہے کہ اللہ نے فرمایا جرزقو، روزی دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدث علل اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است تو حقیقت حیات دنیاوی، یعنی اللہ کے پیغمبر دنیاوی حقیقت کی طرح زندہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ نبی زندہ اور درود شریف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب پہنچتا ہے درود، ہم نبی سے دور ہیں، نبی ہم سے دور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے تربت نبی پر، سرکار کی تربت پر، وہ نبی کے تربت پر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے سے جب کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، یعنی جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ وہاں سے سنتا ہے، نبی کے در سے سنتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے، یعنی آپ کا بھی نام، آپ کے باپ کا بھی نام، حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہو جائے ہماری معراج ہے۔ اگر کسی بڑے عہدے پر بیٹھنے والے شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو جائے، مثلا ضلع میں سب سے بڑا عہدہ ڈی ایم کا ہوتا، کوئی آ کے کہے کہ آپ کا نام بڑے اچھے انداز میں وہاں لیا جا رہا تھا، کتنے خوش ہو جائیں گے آپ، کتنا خوش ہو جائیں گے، کیا کہا میرے بارے میں، کیا سوچا گیا۔ سنیوں، یہ دنیا ہے، دنیا دار کے سامنے نہیں، محبوب پروردگار کے سامنے آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام لیا جائے، یہ زندگی کی معراج ہے۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ لیا جاتا ہے، جب پڑھو تب لیا جاتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھو تو 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیے، بڑی درود نہیں یاد ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یاد ہے نا، کثرت سے پڑھو، تسبیح اٹھا لو، کثرت سے پڑھو، 313 مرتبہ کم سے کم پڑھ لو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب دیکھو گے آپ۔ تو حضور نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اسی لیے بریلی کا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور ایک جگہ سلام میں لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کروڑ درود پڑھیں، کروڑ پہنچتا ہے۔ تو جمعے کے دن خاص خیال رکھا کرو آپ، کثرت سے درود، اور یومیہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، واو قسمیہ۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ عز و جل تو جو کچھ کہہ دے بندے مانیں گے، ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قسم آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ میری بات پر اعتبار کر کے مان لیا جائے، اس لیے تو قسم کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے مزاج کے مطابق، اللہ نے فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں، انسان ٹوٹے میں۔ لیکن آج انسان خسارہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، طیارے پر چل رہے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچ چکے ہیں، چاند کی خبر لے لیا ہے، ہم خسارے میں کیسے ہیں؟ لیکن سن لو، اللہ فرماتا خسارے میں ہو جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے،
وہ فرماتا خسارے میں انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی میں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سب خسارے میں نہیں ہے وہ انسان جو ایمان لایا، وہ انسان جو کلمہ پڑھا، وہ انسان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ انسان جو کلمہ توحید پڑھ لیا، وہ انسان جو ایک خدا کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ انسان جو انسانیت کا درس دیتا ہے. اللہ فرماتا وہ خسارے میں نہیں ہے، وہی انسان تو فائدے میں ہے. فائدے میں کون ہے؟ آپ ہیں فائدے میں، کلمہ گو ہیں فائدے میں. میرا رب فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان ہی پر بس نہیں، وہ عمل الصالحات. دو جملے ہیں اس میں، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات، یعنی جو ایمان لانے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، انسانیت کا سبق بھی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یعنی جو نیک کام کرتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہی فائدے میں ہے. تو ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے وہ فائدے میں. ایمان لانے کے بعد کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھے، آج ہے کیا جمعہ کو آ کر سمجھتے ہیں سب سے پکے مسلمان ہم ہی ہے. دونوں ٹائم کھانا تم کھاتے ہو کہ نہیں؟ ناشتہ کرتے ہو کہ نہیں؟ چائے پیتے ہو کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ کھاتے ہو اور نماز ہفتے میں صرف جمعے کی پڑھو گے؟ جس خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اگر تم تینوں ٹائم کھانا کھاتے ہو تو تمہارے لیے 5 وقت نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزی وہی دیتا ہے اور وہی روزی کا مالک ہے. نیک عمل کرو. اور آج نیک عمل بتانے والے پر ہی انگشت نمائی. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا شادیاں اپنے اسلامی اصول کے ساتھ کرو، لیکن مت پوچھے وہاں علماء غائب، چھوڑو یار ان کا کام ہے کرنا. اسی لیے تو مارے جا رہے ہو، اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہو، اسی لیے تو آپ کی راستے تنگ کر دیے جا رہا ہے، اسی لیے تو آپ کے عبادت خانے چھین لیے جا رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھنا ترک کر دیے ہو اور علماء کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیے ہو. اگر کہہ دیا جائے شادیوں میں باجا مت بجاؤ، شادیوں میں فضول خرچیاں مت کرو، شادیاں ایسی کرو کہ دونوں فریقین پر جناب والا بوجھ کم ہو، لیکن کچھ نہیں، 5 سال کماؤ، 10 لاکھ 12 لاکھ اکٹھا کرو اور ایک لڑکی لڑکے کے شادی میں ختم کر دو. وہ پیسے بچاتے کیوں نہیں آپ؟ وہ پیسے بچا کر رفاہی کام کرو نا، کالج کھولو نا، آپ اسکول کھولو نا، رفاہی کام کرو، ملت کا کام کرو. کسی نے اسی لیے کہا ہے انسان وہی انسان ہے جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دے، پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دو زمانے کو. صحابہ نے جو کام کیا، خلفائے راشدین نے جو کام کیا، تابعین تبع تابعین نے جو کام کیا، علماء ربانیین نے جو کام کیا، آج ہم ان پر درود و سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. خواجہ خواجہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری 70 سال تک اپنی پشت نہیں لگا آرام کرنے کے لیے. پہنچ جاتے ہو آپ غریب نواز کے بارگاہ میں، پکنک کے لیے جاتے ہو آپ، گھومنے کے لیے جاتے ہو آپ، غریب نواز کے پیغام پر آپ عمل نہیں کرتے ہو. غریب نواز ایسے ہی لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھے، 90 لاکھ لوگوں کو گھر سے اسلام میں داخل ایسے ہی نہیں کیے، 70 سال تک آپ نے آرام ترک کر دیا تھا. کیا پیغام آپ نے سیکھا غریب نواز سے؟ جس کے نام سے 11ویں کرتے ہو پیرانے پیر روشن ضمیر، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑے ہیں. کیا پیغام آپ نے؟ فاتحہ ہی کرنا سیکھ لیا، چادر چڑھاؤ، فاتحہ کرو اور جناب والا یہ اپنے معمولات کرو، بس اتنا ہی ہے؟ نہیں، ان پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ سب سے عظیم چیز ہے جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرو. انہی کا یہ پیغام ہے. انسان کو تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ.
اور انسان کو آرام پہنچانا سب سے اچھا کام ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، کل بھی تھے اور آج بھی کامیاب ہے۔ وتواصوا بالحق، اور یہی نہیں کہ آپ نیک عمل کرنا، ایمان لا کے نیک عمل کرنا بس نہیں، قرآن فرماتا، رب نے فرمایا وتواصوا بالحق، یعنی حق کی وصیت کر، حق کی تعلیم کر، حق کو بیان کرو، حق کو بتاؤ اور خود حق پر چلو اور لوگوں کو حق پر چلنے کی تلقین کرو۔ آج حق پر کون چل رہا؟ پنچایت ہو گئی جھگڑے کا تو 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 5 لوگ ادھر 5 لوگ ادھر، اپنی رشتہ داری ناطے داری یہ دیکھتے ہو آپ۔ وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہو، حق کی وصیت کرو۔ وتواصوا بالصبر، اور جب مصیبتیں پڑیں اللہ کی جانب سے تو اس پر صبر بھی کرو، خود صبر کرو، دوسروں کو صبر کا پیغام پہنچاؤ۔ آج زمانے کے حالات دیکھ لو، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں آپ ہی نشانہ ہیں، آپ ہی نشانہ ہیں۔ یہود ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو۔ میرے سرکار کی حدیث یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں۔ دیکھو شادیوں میں ابھی ہڈی وڈی ہٹی بھی نہیں، کرسی پر بیٹھ گئے، کسی لگتا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں۔ تہذیب ترک کر دیا آپ نے، اسلامی تہذیب کو ترک کر دیا آپ نے۔ نہ ہاتھ دھونا، نہ پیر، نہ ہاتھ دھونا، نہ منہ، نہ پیر سے جوتا نکالنا، کھا لیا۔ اسلام نے ہی تعلیم دی آپ کو، آپ مسلمان ہیں، ہی تعلیم آپ کو دیا رب نے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے سے ہاتھ منہ دھو لو، جوتا اتار دو پیر سے، اگرچہ کرسی ہی پر بیٹھو لیکن جوتا نکال کر جناب والا کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، سب ٹوٹ پڑیں گے تباہ کرنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم رہیں گے؟ کم رہیں گے؟ حضور نے فرمایا کم نہیں رہو گے، اتنے رہو گے جیسے سمندر کا جھاگ۔ سرکاری اعداد شمار سے آپ 18 کروڑ ہیں یہاں، اور ویسے اس کے دونا ہیں آپ، اتنی کثرت۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا جب اتنے کثرت سے لوگ رہیں گے تو پھر ساری دنیا ٹوٹے گی کیسے، ان کو ذلیل کیسے کرے گی؟ حضور نے فرمایا 2 وجہ سے، حب دنیا، ایک وجہ حب دنیا، دنیا اتنی محبوب ہو جائے گی، کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے پیسہ آئے، حلال ہو یا حرام ہو، یعنی دنیا میں اتنا مستغرق ہو جائیں گے کہ چند دن رہنا ہے، اچھے محل، اچھی سواری، اچھے جناب والا کھانا، سب کچھ جائز ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے رب کی بندگی کرو۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اتنی ہو جائے گی کہ مت پوچھو، دنیا کی حب میں گم ہو جائے گے۔ اور دوسری چیز موت کا خوف ختم ہو جائے گا، ڈریں گے ہی نہیں۔ مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، اسی 2 گز زمین میں، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے وہ غریب ہو، اسی 2 گز زمین میں سب کو لیٹنا ہے۔ یہاں تم اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے پیسوں کو دنیا میں محبوب ہو کر، دنیا میں مرغوب ہو کر اچھے اچھے محل بنا لیا، اے سی لگا لیا، کولر لگا لیا، عیش و آرام کے ہر چیز کر لیا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس قبر کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ یہی نماز، یہی روزے، یہی حج و زکات، یہی صدقہ، یہی خیرات، یہی چندے، اور یہی جناب والا امداد، اور یہی علماء کا ادب، یہی ماں باپ کی خدمت۔ یہ قبر میں تمہیں جناب والا جاؤ گے، بعد میں قبر میں اللہ جنت کی کھڑکی پہلے کھول دے گا۔ تو حضور نے فرما دیا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ مارے نہیں جا رہے ہو، عبادت خانے چھینے جا رہے ہیں، وہ کھانے بنائے جا رہے ہیں، غجور لوگوں کو سلاسل قید کیا جا رہا۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے، ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی ایمان آگاہی لیا آپ کا
कुरान फरमाता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मुसलमानों घबराओ मत, गम मत करो, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन की शान क्या है? मोमिन की शान यह है अपने रब को वक्त से पाबंदी से याद करना, फराइज पर पाबंदी करना। इस्लाम और मुसलमानों की पहचान नमाज है। 5% 4-5% लोग नमाज पढ़ते होंगे, जुमे में कुछ परसेंटेज बढ़ जाते हैं, इसी परसेंटेज पर आप खुदा की रहमत ढूंढते हो। बद्र में 313 थे तो खुदा की रहमत उतरी थी, क्यों? इसलिए कि वो पेट पर पत्थर बांध कर कभी अपने रब को याद करना नहीं भूलते थे। और आज हम शिकमशेर होकर के भी 8 बजे दिन तक सोते हैं। जोहर जनाबे वाला कारोबार में चला गया, और असर जनाबे वाला चाय पानी में चला गया, मगरिब रास्ते में चला गया, ऐशा जनाबे वाला खाने पीने में चला गया, तो फिर करोगे इबादत कब इबादत करोगे? मुसलमानों की इशाद नहीं है। मुसलमान अपने रब को याद करता है। हर एक शख्स को जनाबे वाला तकलीफ देने से बचाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसानियत एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों से बुलंद है। इंसानियत, इंसान है क्या? इंसान है क्या? इंसान वही है जो जनाबे वाला और दूसरे इंसानों की मदद करे, दूसरे इंसानों की हाजतों को पूरी करे और दूसरे इंसान की हाजत रवाई करे, वो इंसान है। वरना जानवर इंसान में फर्क क्या है? एक कुत्ता देखते हो आप, कुत्ता एक हड्डी पाता है, फिर दूसरे कुत्ते उसके करीब नहीं आ सकते, नहीं भागता। और इंसान की शान क्या है? एक रोटी पाओ, अगर 4 भाई हो तो बांट करके खाओ। तो कुरान करीम में रब ने फरमाया, ऐ महबूब तेरे जमाने की कसम, इंसान घाटे में है, मगर वो इंसान जो ईमान लाया, कलेमा पढ़ा, नेक अमल किया, वो घाटे में नहीं है, वो फायदे में है। हक पर कायम रहकर हक की तबलीग करो और हक की जनाबे वाला तशहीर करो और सब्र का पैगाम खुद दो, सब्र पर कायम रहो। अल्लाह ताला का ये फरमान है। और ईमान की हिफाजत करो। जान जाए तो जाए, मगर ईमान नहीं जाना चाहिए। ईमान ही की वजह से हमें जन्नत मिलेगी, ईमान ही की वजह से हमें रिफात मिलेगी, ईमान ही की वजह से हमें नबी की कुर्बत मिलेगी। सब कुछ चला जाए, हजरत बिलाल हो, सुहैब रूमी हो, हजरत जनाबे वाला अम्मार इब्ने यासिर हो, ये बड़े बड़े सहाबा ने जुल्म और सितम सहने के बाद यही तो कहा था कि जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जरा। तो आप नेक बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे मुसलमान बन जाए, सुन्नत पर अमल करें, खुद सुन्नत के मुताबिक चलें, शादियों में फजूल खर्चियों से बचें, उलमा की बातों पर अमल करें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जनाबे वाला आप समझते हम महफूज हैं। नहीं, महफूज कोई नहीं है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, और अल्लाह रहमत नजर फेर ले तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए तुम उस अल्लाह को राजी करो, अपने रब के बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, गुनाहों की माफी मांगो, हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो, पड़ोसियों को जनाबे वाला उनको खुश रखो। हर मुसलमान भाई भाई बन करके रहे, एक मुसलमान दूसरे के पीछे ना पड़े, इस्लाम के तरीके पर चलें तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी होगी, वहां भी कामयाबी होगी। वरना इस शेर के मुताबिक कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई।